إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، ہر طرح کی بزرگی برتری اس عظیم الشان ہستی کو زیب دیتی ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے. اس رحمان الرحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تاریخی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے سراپا نمونہ ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین مجلس، آج میں آپ سے جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ موضوع ہم لوگوں کی زندگی سے، ہمارے نفس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے عزت نفس، آتم سمان، جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں سائیکالوجی کے ٹرم میں، یعنی نفسیات کے ٹرم میں اسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں. ہم نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ میرا لوگوں سے جب انٹریکشن ہوتا ہے اور ہم جب انہیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں نفسیاتی کشمکش میں الجھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے یہ موضوع چنا ہے. موضوع کیا ہے؟ سیلف اسٹیم، آتم سمان. اسے ہی کہتے ہیں خود کی تعظیم، خود کی توقیر، عزت نفس. سب سے پہلے تو ہم اس کا تعارف یعنی جو ڈیفینیشن ہے وہ دے دیتے ہیں. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں وہ خود سے اپنی ورتھ، اپنی ویلو یعنی اپنی قدر، اپنی عظمت کو تولتا رہتا ہے. ہر انسان کہ وہ اپنے اندر فیل کرتا ہے، اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا ویلو ہے.
اور یہ ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی قدر و قیمت، اپنی گھر میں حیثیت، اپنی سماج میں حیثیت، اس کا آنکلن، اس کا کیلکولیشن کرتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، کہتے ہیں کہ 6 سے 7 سال کی عمر میں بچے کے اندر کئی سارے فیلڈ میں جو اس کا سیلف اسٹیم ہوتا ہے، جو اس کی عزت نفس ہے، جو اس کا آتم سمان ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سیلف اسٹیم ہوتا کیا ہے۔ سیلف اسٹیم، ہم نے آپ سے کہا کہ انسان کی وہ فیلنگ، ایک ایموشنل اسٹیٹ جس میں انسان اپنی جو اس کا نفس اپنی قدر، اپنی قیمت کو پرکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس کا احساس، اس کے اندر انسان کو ایسی فیلنگ بھی آ سکتی ہے جس میں وہ بہت مایوسی کا شکار ہو، ہوپلیس ہو، اور ایسی فیلنگ بھی آ سکتی ہے جس میں وہ انسان اپنے آپ کو بہت مکرم سمجھتا ہو، بہت باعزت سمجھتا ہو، یعنی اس کے اندر بہت شریشٹھ والی فیلنگ آ رہی ہو۔ ایسی فیلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بندے کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، شیم ہو۔ اور ابھی جو ہم نے آپ سے یہ ساری باتیں بتائی کہ یہ سب ساری جو اسٹیٹ ہے، جو ایموشنل اسٹیٹ ہے، اس میں بندہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سیلف اسٹیم، جو عزت نفس ہے، جو انسان کی خود کی جو توقیر ہے، یعنی کہ ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، دنیا ہمیں کچھ بھی سمجھے، دنیا ہماری قدر کرے نہ کرے، لیکن ہم اپنے بارے میں جو سمجھتے ہیں، ہمارا نفس، ہم اپنے نفس کے بارے میں جو ہمارا اپنا آنکلن ہے وہ کیا ہے، اور یہی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی زندگی میں۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا تو اس کا نفسیات کے اندر، سائیکالوجی کے اندر کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، کچھ اقوال ہوتے ہیں، کچھ کتھن ہیں جس کے ذریعے سے ہر انسان اپنی جو عزت نفس ہے، اپنی جو سیلف اسٹیم ہے، اس کو پرکھ سکتا ہے۔ اس کے چند مثال کے طور پہ کہ ایک انسان جس کو گھر کے کام کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سے گھر کا کام اس سے کروایا جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہوا۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ کہ ویسا شخص کہ جسے اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار پسند کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں۔ 2 اسٹیٹمنٹ ہوا۔ تیسرا اسٹیٹمنٹ کہ وہ شخص جو ایکیڈمک جو کوالٹیز ہیں، یا پھر جو فزیکل جو انسان کی کوالٹیز ہیں، یعنی کہ انسان کی جسمانی جو صلاحیت ہے، جیسے کھیل کود میں، اس میں بھی اگر کوئی شخص بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، بہت آگے رہتا ہے، تو یہ جو 3 اسٹیٹمنٹ ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، یہ جو کتھن ہیں، یہ جو اقوال ہیں، یہ صحیح ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا، اس بندے کا سیلف اسٹیم ہائی ہے۔ اگر یہ تینوں اسٹیٹمنٹ، اگر کوئی کہے کہ نہ، ہمارے گھر والے بھی ہمارے اوپر وشواس نہیں کرتے ہیں، ہم اس لیول کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس قدر ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار بھی ٹھیک ہے، ہیں ہم رشتہ دار، لیکن ہمیں اتنا لائک نہیں کرتے یا ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ جو ایکیڈمک معاملہ ہے، یعنی کہ جو پڑھائی لکھائی کی جو اہلیت ہے، جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اور جو کھیل کود کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی ہم پیچھے ہی ہیں، تو کیا ہوگا کہ اس بندے کا سیلف اسٹیم لو ہوگا۔ یہ تو ہو گئی کتابی باتیں، یہ کتابی بھاشے، یعنی یہ جو زبان ہے یہ کتاب کی زبان ہے، لیکن دراصل اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس سے انسان کا جو سیلف اسٹیم ہے، جو انسان کا جو عزت نفس ہے، اس کا جو آتم سمان ہے، وہ لو ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اس طرح سے کی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلقکم. ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، کہ لوگوں میں سے اور جو زمین پر چلنے والے جاندار ہیں ان میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، مختلف الوان ہو، ان کے کلر جو ہیں، ان کے رنگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ہیں. اسی طریقے سے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کا جو سیلف اسٹیم ہے، اس کی جو عزت نفس ہے، وہ کہاں لو ہوتا ہے اور کہاں ہائی ہوتا ہے، اور اس کے لو ہونے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے ہائی ہونے سے کیا ہوتا ہے. کسی انسان کا اگر عزت نفس، اس کا جو سیلف اسٹیم ہے، اگر لو ہے تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ رک جائے گی، وہ اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا. انسان ہر ایک فیلڈ میں جب اگر اپنے آپ کو لو فیل کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اچھی طریقے سے اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا. لیکن یہ سب ساری چیزیں ہم آپ سے اس جمعہ کے خطبے میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے کہا کہ جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے جس چیز کا فقدان پایا ہے، جس چیز کی کمی پائی ہے، وہ یہ کہ ہر شخص لو سیلف اسٹیم میں جی رہا ہے. کوئی شخص اپنے کلر کو لے کے رو رہا ہے، اپنے رنگ کو لے کے رو رہا ہے. ابھی ہم نے رنگ کی مثال دی قرآن کی آیتوں کے ذریعے. کوئی شخص اپنے جنسی اعتبار سے، عورت ہے تو اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے. ایک کالا شخص اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا رنگ گہرا ہے، اسی رنگ کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کر رہے. مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کا سیلف اسٹیم لو ہے. ایک شخص اس وجہ سے رو رہا ہے، اس وجہ سے وہ لو فیل کر رہا ہے کہ سماج میں ذاتی اعتبار سے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کی ہے. ایک شخص اس وجہ سے لو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی اس کے رشتہ داروں کی ہے. ایک شخص اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اس نے جو تعلیم حاصل کیا ہے، وہ تعلیم اس کے جو اور بھائی ہیں، اس کے جو کزنس ہیں، ان کے جیسی نہیں ہے. انہوں نے ڈاکٹری کر لی ہے، انہوں نے انجینئرنگ پاس کر لی ہے، وہ ایک سائنٹسٹ بن گئے. اور ایک شخص اس لیے رو رہا ہے کہ اس نے دینی تعلیمات حاصل کیا، رو رہا ہے کہ اسے کہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی. اور ایک شخص اس لیے رو رہا ہے، وہ اس لیے لو فیل کر رہا ہے کہ اس نے بڑی اچھی تعلیمات حاصل کی، جو دنیاوی جو عصری تعلیمات ہیں، جس سے خوب پیسے کمائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ حسن نہیں ہے، اس کا وہ کلر نہیں ہے. غرض کہ اس دنیا میں بیشتر لوگ ہیں جو لو فیل کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ایمان والے ہیں. ہم نے آپ سے بیان کی کئی ساری مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک نیچرل یعنی قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیٹ اپ ہے انسان کی آزمائش کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کو ایسی ہی ان ساری چیزوں سے آزمایا ہے جس کا ڈومین، جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. ایک شخص اس لیے بھی رو رہا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، وہ لو فیل کر رہا ہے. اور ایک شخص وہ صرف بیٹیوں کی وجہ سے لو فیل کر رہا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. انسان پھنس کہاں پہ رہا ہے؟ انسان اصل پھنس رہا ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو شروعات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسٹیٹمنٹ، وہ بیان دے دیا ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کی، یعنی اس کا جو نفس ہے
اس کا جو سیلف ہے، اس کا جو آتم ہے، وہ دو طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. یا تو اس کا جو سیلف ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ ایز اے سبجیکٹ کام کرتا ہے، یعنی فائل کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یا تو اس کا نفس ایز اے آبجیکٹ کام کرتا ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی انسان کے نفس کی ڈویلٹی ہے، انسان کی نفس کی کیا ہے، اس کا دوہرا، یعنی انسان دو طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے. آپ برابر خطبے کے اندر سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اور حکم دیا کہ سارے آدم کے سامنے جھک جاؤ. فرشتے جھک گئے، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نہیں جھکا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. قرآن کی بیشتر آیتوں کے اندر آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ مل جائیں گی. اب یہ کہ اس سے ہمارے زندگی سے ان آیتوں کا کیا تعلق ہے؟ آدم علیہ السلام ہم تمام انسانوں کے، آدم کہتے ہیں کسی بھی مخلوق کے ایک ایسے پیس کو نکال لینا جو پیس اس پوری مخلوق کو ریپرزینٹ کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اب جیسے مان لیا کہ ایک جانور ہے، گھوڑا ہے، تو تمام گھوڑوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہترین قسم کا گھوڑا اس میں سے نکال لیا نسل کو اور اس کو پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا ہے وہ اسی طریقے سے ذکر کیا ہے کہ تمام انسانوں کے وہ کیا ہیں؟ باپ ہیں. تمام انسانوں کا نسل وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے. ہم نے آپ سے بیان کیا ابھی کہ انسان کے اندر کیا ہے کہ انسان دو طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یا تو وہ ایز اے سبجیکٹ پیش کرتا ہے یا ایز اے آبجیکٹ پیش کرتا ہے. اگر وہ سبجیکٹ ہے یعنی کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، تو وہ تمام چیزوں کی ذمہ داری خود قبول کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم کو اس شخص نے جو ہے پریشان کر دیا، ہم کو اس شخص نے جو ہے اس طرح کر دیا ہے. قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، سارے جھک گئے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کیا. اور اس کے بعد قرآن کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو. انسان کے اندر اس کا جب سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ کسی اور کی وجہ سے. ایک آدمی اگر اپنے رنگ کی وجہ سے لو فیل کر رہا ہے تو وہ کس وجہ سے لو فیل کر رہا ہے؟ کہ دوسرا آدمی تو گورا ہے، تو گورا آدمی کے پاس جائیں گے تبھی تو ہم کو اپنے کالے رنگ کے اوپر برا فیل آئے گا. ایک آدمی اگر علم کو، اپنی صلاحیتوں کو لے کے لو فیل کر رہا ہے تو اس وجہ سے لو فیل کر رہا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے سامنے، اس کے کمپیریزن میں اس سے بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو، یعنی انسان کا جو سیلف ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ اگر ایز اے آبجیکٹ کام کرنے لگے گا کہ وہ دوسرے کی وجہ سے اس کی فیلنگز کے اندر، اس کے ایموشنز کے اندر، اس کے جذبات کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، تو وہ انسان تو ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کی آیتوں میں یہ ہدایت انسان کو دے دی ہے کہ جس طریقے سے لباس پہن لیتا ہے انسان، اسی طریقے سے انسان کے اندر جب ایسی فیلنگ آ گئی ہے تو وہ ابلیس کا لباس پہن لیا. اس کے اندر مایوسی ہوگی، اس کے اندر لو فیلنگ ہوگی، اور یہ ہر فیلڈ میں ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ دنیا ایک نیچرل سیٹ اپ ہے، ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے گئے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ،
اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات میں بلند کیے ہیں، یعنی تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر کیا کیا ہے، اس کے اسٹیٹس کو بلند کیا ہے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تم سب کو آزمائیں ان چیزوں میں جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے۔ اگر کسی کو خوبصورتی عطا کی ہے، کسی کو دولت عطا کیا ہے، کسی کو بہترین عقل، بہترین ذہن، بہترین صلاحیت عطا کی ہے، اس میں اس کی آزمائش ہے۔ اور ابھی وہ آیت پڑھی گئی، اسی طریقے سے انسان کا جو کلر ہے، اس کے جو یعنی چہرے کے، اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے، وہ سب ڈیفرنٹ ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب ساری کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں۔ سورۃ الروم کی آیت کہتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری ڈیفرنٹ لینگویج، تمہاری الگ الگ زبانیں، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارا کلر، إِنَّ فِي ذَلِكَ، یقیناً اس کے اندر لآیات للعالمین، البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اور جو لوگ ابلیس کا لباس پہن لیتے ہیں وہ لو فیل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ موضوع بہت دنوں سے ذہن کے اندر اس کا خاکہ بنایا ہوا تھا، اور مجھے آج ایک دوسری جگہ خطبہ دینا تھا، لیکن موضوع میرا یہی تھا۔ ہم نے یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اگر انسان سمجھ جائے، اور یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے آپ سے بات وہ کہی نا کہ 6 سے 7 سال کی عمر میں انسان کا جو سیلف اسٹیم ہے، اس کا جو عزت نفس ہے، اس کا جو آتم سمان ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے 4 چیزوں میں، 4 فیلڈ کے اندر۔ جو اکیڈمک فیلڈ ہے، یعنی کہ انسان کی جو پڑھنے کی جو صلاحیت ہے، جو لیاقت ہے، اس میں اس کا جو فزیکل اپیئرنس ہے، یعنی بچہ کس طرح سے دکھتا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس میں اس کی جو سوشل کمپیٹنس ہے، یعنی کوئی بھی انسان اپنے سماج میں کیا حیثیت رکھتا ہے اس فیلڈ میں، اور اس کی جو لیاقت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے کھیل کود کے معاملے میں، اور جو دوسرے معاملات ہیں، اس میں انسان کا سیلف اسٹیم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے 6 سے 7 سال کی عمر میں۔ اگر کوئی بچہ اس عمر میں لو فیل کرنا شروع کر دیا تو ساری زندگی وہ اپنے آپ کو، اپنا جو اس کا آتم سمان ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کی نظر میں وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ کم آنکتا ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کے سامنے وہ لو فیل کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو، اللہ نے کسی کو عالم پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو اس طریقے سے پیدا نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم لو فیل کریں۔ ہماری جو عزت نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہتا ہے کہ، اور البتہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم پیدا کیا ہے، مکرم بنایا ہے، اللہ نے باعزت بنایا ہے انسان کو۔ یہ تو انسان نے اس دنیا میں آ کے ایسی ذہنیت اختیار کر لی ہے، ابلیس کے لباس کو پہن لیا ہے اندر سے۔ تو ابلیس کا لباس جب انسان اندر سے پہن لے گا تو اس کی فیلنگ ایسے ہی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ الزخرف کے اندر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں مکہ کے مشرکین کو سناتے تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے سردار تھے، تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو، یعنی وہ انہیں جس طریقے سے تسلیم کرتے تھے کہ وہ یتیم تھے، تو وہ ان کی جو ذہنیت تھی، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کوئی شہر کا بڑا آدمی ہوتا، جیسے آج ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایم پی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، تو وہ ایسی بات کرے تو لوگ سنیں بھی۔ ایک گاؤں کا آدمی جسے کوئی جانتے نہیں ہو اور وہ ایسی بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہا ان لوگوں نے کہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، یہ قرآن عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس دونوں شہر کے کسی بڑے آدمی کے اوپر، یعنی طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدمی کے اوپر، کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کہ کیا وہ لوگ ہیں تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟
انسان کی جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے، یعنی انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے، جو سمجھ ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یقسمون رحمت ربک، کی کیا وہ لوگ ہیں تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم ہیں قسمنا بینہم، کہ ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت۔ اب معیشت کیا چیز ہے بھائی؟ انسان کی جو لائیولی ہوڈ ہے، انسان جس طریقے سے سورس آف انکم کے ذرائع پیدا کرتا ہے، جیسے پیسے کماتا ہے، جیسی لائف اسٹائل جیتا ہے، اس کا جو بھی معیار ہو، اس کا جو بھی اسٹینڈرڈ ہو، سب معیشت کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو معیشت ہے وہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض، پھر وہی آیت کا جو اسٹیٹمنٹ ہے سورۃ الانعام کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا ہے بعضهم فوق بعض، ان کے بعض لوگوں کو بعض دوسرے کے اوپر، درجات، کیٹیگری میں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں کے بعض لوگ بعض دوسرے کا کیا کریں؟ خدمت لے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیٹیگری میں اس لیے بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی جسمانی صلاحیت بہت زبردست ہے، کسی کی مینٹل ایبلٹی بہت زبردست ہے، کوئی پڑھنے میں بہت اچھا ہے، کوئی کھیلنے میں بہت اچھا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، غرض کہ ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ نے جو ان کے اندر جو کور ایبلٹی رکھی ہے، اس کو وہ ریڈ نہیں کر پاتے، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، اور یہ جو نیچرل سیٹ اپ ہے اس دنیا کا، جو امتحان گاہ ہے، اس میں الجھ کے وہی ابلیس والی حرکت کو کرنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو اپنے آپ کو اتنا مکرم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطانی ٹریپ ہے۔ اس سے جو بچ گیا، اس سے جو نکل گیا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس سے جو نہیں نکلا وہ اس ٹریپ میں پھنسا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے کہ اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ لوگوں کا جو سیلف اسٹیم ہے، ان کا جو عزت نفس ہے، ان کا جو آتم سمان ہے، وہ کس طریقے سے بہت ہائی ہوتا ہے اور کس طریقے سے بہت لو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے جو احباب ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو دوست ہیں، وہ اسے کتنا پسند کرتے ہیں، وہ اسے کتنا پوچھتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں سماج میں اگر کنہیں کی پوچھ ہے، ہر طریقے کے معاملات میں، شادیوں میں دعوت دیتے ہیں، تب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بڑے آدمی ہیں تو ہم کو پوچھ رہے ہیں، ہم غریب آدمی ہیں تو ہم کو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اس سے بھی انسان کا سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوتا ہے۔ ارے یہ سب ساری چیزیں ختم ہیں، فالتو کی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ ابلیس والی فیلنگ ہے، یہ شیطانی فیلنگ ہے، اور ان سے اس طرح کی ایموشنز کے اندر جب انسان پھنس گیا، اس طرح کے ٹریپ میں پھنس گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے اندر اینزائٹی ہوگی، اس کے اندر ڈپریشن ہوگا، اس کے اندر ایب نارمل بیہیویئر ہوگا، اینٹی سوشل بیہیویئر ہوگا۔ جب انسان اپنے آپ کو لو فیل کرے گا تو اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں، وہ سب کیا ابھی ہم نے آپ سے بتایا کہ وہ انسان اینزائٹی میں رہے گا، ہر وقت گھبرایا ہوا رہے گا، فکر مند رہے گا، ڈپریسڈ رہے گا، اور اینٹی سوشل بیہیویئر کہتے ہیں، یعنی اس کے جو اخلاقیات ہیں، جو سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اس کا فقدان ہوگا۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس سے ہدایت اخذ کریں،
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ ہر انسان اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، ذہنی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جو بھی صلاحیت اس کی ہے، اس کے نفس کی ہے، اس سے زیادہ کا وہ مکلف ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ فرماتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں قرآن کے اندر، کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر شخص وہ اسی جو اس کی صلاحیت ہے، چاہے جسمانی صلاحیت ہو، ذہنی صلاحیت ہو، مالی صلاحیت ہو، سماجی صلاحیت ہو، اس سے زیادہ کا وہ مکلف ہے ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کہ اللہ نے کسی بھی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا الا ما آتاہا، سوائے اس کے کہ جو کچھ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جتنی کی اس کی صلاحیت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے لہا ما کسبت، جو کچھ اس نے ارن کیا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے، جو کچھ اس نے ارن کیا وہی اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری جو عزت نفس ہے، ہماری جو سیلف اسٹیم ہے، اس کو بہتر بنا دے، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے نیک بندے بن کے جئیں، اور جو شیطانی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو لو فیل کرتا ہے، کہ ابلیس سب سے پہلے اس نے لو فیل کیا، اس لیے تو ابلیس نے لو فیل کیا، اس وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور یہی والی فیلنگ آتی ہے انسان کے اندر جب انسان اس دنیا میں لو فیل کرتا ہے۔ کہ یہ سلسلہ تو ہم نے آپ سے کہا نا کہ آدم علیہ السلام انسانیت کے کیا ہیں؟ ریپرزینٹیو ہیں، وہ ایک پروٹوٹائپ ہیں، ایک پرتی روپ ہیں، لیکن وہ سچویشن انسان کی زندگی میں بار بار آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور ابلیس کے انکار کا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں کو حکم دیا جھکنے کا، تو ایک ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ جس نے انکار کر دیا۔ تو انسانی زندگی میں بھی ایسے حالات انسان کے اندر، یعنی ایسی جو ایموشنز ہیں ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کو کسی بھی اعتبار سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پہ، اور وہیں سے انسان کے اندر جو ہے وہ غلط فیلنگ آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، شیطانی فیلنگ آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔